مشکل کشا نہیں تھے. اگر مشکل کشا تھے تو پھر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حق پر تھے، اس لیے خاموش رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نوجوان نے اللہ یاری سے سوال کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے راضی نہیں تھے تو وہ ان کے دور حکومت میں ان کے ساتھ شامل کیوں رہے؟ ان کے حکومت کے معاملات میں شمولیت کیوں کی؟ کیا وہ ڈر گئے تھے، خوف زدہ تھے، یا لالچ میں آ گئے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ اور دوسری بات کہ پھر جمل و صفین کی جنگیں کیوں کی؟ تو اس کا جواب اس شخص کو موقع پر دینے کی بجائے اسے آن لائن جواب دیا کہ اب تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب جواب لو آن لائن، تاکہ تم پھر کوئی بات نہ کر سکو، میری مرضی جس طرح میں جواب دیتا رہا. کہتا ہے کہ میں مناظرے کرتا ہوں، اور اکثر ہوتا کیا ہے کہ سوال لے لیا اور جواب اپنی مرضی سے بعد میں دیتے رہے. بھی بندہ موجود ہوگا تمہارے سامنے، تم اپنی مرضی کا جواب دو گے، صحیح جواب نہیں دو گے تو ٹوکے گا نا. پھر یہ مناظرہ کیسے ہوا؟ یہ تو سوال جواب سیشن ہوتا ہے، یہ مناظرہ نہیں ہوتا. خیر، اس کے بعد یہ جواب کیا دیتا ہے؟ اب آپ اوکے، تھینک یو سر، بہت مہربانی. آپ جواب آن لائن سن لیں، اب دوسروں کی باری ہے. تھینک یو میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو. جواب اس کا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے عمر کے خلاف کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ اس لیے اسی وجہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو کفار مکہ کے خلاف انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا. جب مدینہ آئے تو انہوں نے تلوار اٹھایا. تو ایسی کون سی بات ہے؟ مکہ میں تلوار نہیں اٹھا رہے بھائی، مدینہ جب آ رہے ہیں تو تلوار اٹھا رہے ہیں. ابو سفیان کے قافلے بھائی ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جہاد کا حکم دے رہے ہیں. مکے میں کوئی جہاد کا حکم نہیں دے رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک وہ مکے میں تھے ان کے پاس کوئی اتنا طاقت نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اتنے نہیں تھا، لشکر نہیں تھا، لوگ اتنے پاس نہیں تھے کہ ان کے کفار کا مقابلہ ہو سکے. اگر مکے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار اٹھاتے اور وہاں پر کہتے کہ بھئی میں نے یا تو شہید ہونا ہے یا میں یہاں پہ کفار کا خاتمہ کرنا ہے، تو وہاں پر وہ خود بھی شہید ہو جاتے پر اسلام بھی ختم ہوتا. اسلام بھی ختم ہوتا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تلوار اٹھاتے نا کہ میں مکے کے بتوں کو گرا دوں گا، یہ کروں گا، تو وہ خود بھی شہید ہو جاتے، پھر وہاں پہ وحی کا بھی انقطاع ہوتا، پھر اسلام، نماز، روزہ سب کچھ ختم ہو جاتا. تو یہ ان کی حکمت تھی کہ انہوں نے انتظار کیا، پھر بعد میں جب ان کے انصار بنے تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بالکل اکیلے تھے. ان کا ساتھی کوئی نہیں تھا، صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، صحابہ نے ان کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی ہے، تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا. اور جب عثمان کے قتل کے بعد صحابہ اور تابعین اور بہت سارے مسلمان سب ان کے پاس آ گئے کہ آپ سے بیعت کریں گے. اب ان کے پاس خلافت بھی ہے، حکومت بھی ہے، لشکر بھی ہے. اب کوئی ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے، معاویہ جیسا یا اب عائشہ جیسا جنگ جمل میں، تو ان کے یا نہروان خوارج جیسے، تو ان کے خلاف وہ تلوار اٹھائے گا. بات واضح ہے. جب ایک انسان کے پاس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر آپ کے پاس کسی بات کی طاقت نہیں ہے تو آپ جو ہے نا وہ اللہ آپ سے وہ نہیں چاہتا. مثلا میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں انڈیا سے جہاد کروں، ٹھیک ہے نا، میرے پاس طاقت نہیں، اب میں کو اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، اس کا انڈیا کو کوئی اثر ہی نہیں پڑے گا. اب آپ جا کے نا وہاں پہ جہاد کرو انڈیا کے ساتھ. اس طرح نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ میں تھے، وہاں بت رکھے ہوئے تھے اور آپ نے جنگ نہیں کی، بتوں کو نہیں توڑا. کیا آپ ڈر گئے تھے؟ آپ خوف میں تھے؟ نہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی. اگر جنگ کرتے تو خود کو نقصان پہنچاتے، شہید ہوتے اور اسلام بھی مکمل نہ ہوتا. اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگ نہیں کی. اور جمل و صفین کے اندر
क्योंकि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे, इसलिए उन्होंने जंग की। अच्छा भाई, पहले ये बताओ कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर जब ताकत नहीं थी, इस्तात नहीं थी इतनी, मुसलमान कमजोर थे, क्या कुफार के वजीर मुशीर बने रहे थे? क्या उनके साथ मिलकर उनके मामलात चलवाते थे? क्या तबलीग नहीं करते थे दीन की? क्या मुसलमानों पर जुल्म नहीं होता था? फिर क्या चुप हो गए थे? क्या शहादतें नहीं हुई थी? क्या तकालीफ नहीं मिलती थी? फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं, दीन की तबलीग करते रहे। जितनी मुश्किलात आई, उनके वजीर नहीं बने, उनके मुशीर नहीं बने। और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर नहीं मानते थे अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को, तो उनके मुशीर क्यों बने? उनके हुकूमती मामलात के अंदर शामिल क्यों रहे? अगर इख्तलाफ था तो फिर शामिल क्यों हुए? जिससे पता चलता है कि शामिल हुए तो इसका मतलब है कि इख्तलाफ नहीं था। यह तो हो गया उस सवाल का मसला। अब मेरा एक और सवाल है। हम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशा नहीं थे। मुश्किल कुशा, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह ताला है। इसलिए जब हालात साजगार नहीं थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग नहीं की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त ताकत नहीं थी, जिस तरह के इसने जवाब दिया। लेकिन ये मानते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुश्किल कुशा हैं। ये तो पैदा होने से पहले भी बहुत से अंबिया की मदद करते रहे हैं। जो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, उसके लिए क्या मुश्किल? अगर वो खुद मुश्किल में थे तो मुश्किल कुशा कैसे हुए? हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा नहीं समझते, हम अल्लाह ताला को समझते हैं। अल्लाह ताला की मर्जी होती है, जब किसी की मदद करता है, जब जैसे उसके मामलात चलाने होते हैं वो चलाता है, उस पर तो मुश्किल नहीं पड़ती। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो इनके कहने के मुताबिक मुश्किल कुशा हैं, फिर वो क्यों चुप रहे? इसका मतलब है या तो मुश्किल कुशा नहीं थे इसलिए चुप रहे, हालात साजगार आप कहते हैं नहीं थे, तो मुश्किल कुशा नहीं थे। अगर मुश्किल कुशा थे तो फिर अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हक पर थे, इसलिए खामोश रहे। हम कहते हैं ना मुश्किल कुशा थे, फिर भी अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ रहे, क्योंकि वो हक पर थे। और जमल और सफीन में क्योंकि वो खलीफा थे, और जिन्होंने खिलाफत को तस्लीम नहीं किया, अपनी मर्जी से खड़े हो गए, तो उनके खिलाफ जंगें की। ये हकीकत थी, ना कि ये था कि मुश्किल कुशा भी थे और फिर कमजोर भी थे। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। ये उनकी हुकूमत को मानते थे, सही मानते थे, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद हैं।